علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا كما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے، انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر کل دانائے سبل ہادی البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی میرا تسا احباب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اور اج دا خطبہ جمعہ سماعت فرمانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگو، انتہائی قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، میرا اج دا خطبہ جمعہ پچھلے جمعے دا حصہ ہے جو کہ پچھلے جمعے مکمل نہیں کر سکیا،
بڑی سماعت توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ صحیح معنی اندر قرآن و حدیث سماعت فرما کے سانو سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی تمہید دے نال بڑے دلائل دے نال پچھلے خطبہ جمعہ تساں احباب دے سامنے کہ فرقہ واریت بہت ساریاں جماعتاں بہت سارے گروہ یہ سارے دے سارے اپنے عقائد اپنے عمل اپنے قول و فعل قرآن و حدیث نال میچ کرن، جدا عمل جدا قول و فعل قرآن و حدیث نال مطابقت کر جائے اوہی حق تے جماعت اوہی سدھے رستے تے اور جدا عمل قرآن و حدیث نال موافقت نہیں کردا قرآن و حدیث دے خلاف او جماعت حق تے نہیں ہو سکتی۔ سنت فرض اگر قرآن و حدیث دے مطابق نے تو انہاں دا عمل قابل حجت قابل عمل قابل قبول ہے، لیکن اگر عمل قرآن و حدیث نال اللہ دے رسول دی بات نال میچ نہیں کردا او عمل قابل حجت اور قابل قبول نہیں ہو سکدا۔ توجہ فرمانا، ابتدائی آیت تلاوت کر کے اپنی بات نو شروع کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اس رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، اے رسی قرآن و حدیث ہے، اللہ ذوالجلال دی نازل کردہ کتاب ہے جدا نام قرآن مجید ہے۔ آؤ سارے مل کے اپنے اعمال افعال قرآن و حدیث دے مطابق لے کے جائیے۔ جدا عمل قرآن و حدیث نال مل جائے اوہی بندہ راہ ہدایت تے جدا عمل قرآن و حدیث نال نہ ملے وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تو آٹے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا میرے صحابہ، لن تزلوا کما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک جگہ فرمایا و سنتی، میری سنت قرآن میری حدیث قرآن، یہ دو چیزاں میں دنیا تے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے صحابہ انہاں تے عمل پیرا رہے ہو، تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آؤ جیڑا فرقہ جیڑا گروہ جیڑی جماعت قرآن و حدیث دے مطابق عمل کرنے والے نے، چاہے وہ اہل حدیث ہون چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہون چاہے بریلوی ہون چاہے دیوبندی ہون، وہ حق تے بندہ ہوئے گا جدے ہاتھ اندر قرآن و حدیث ہوئے۔ توجہ فرمانا، پچھلے خطبے جمعے اندر میں کچھ اعمال دا ذکر کیتا سی کہ فلاں جماعت دا طریقہ اے یا فلاں دا طریقہ اے یا، انصاف تسی کرنا ہے۔ آؤ توجہ فرمانا ذرا بات نو شروع کرا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دینے، اللہ دے نبی نے حکم دیتا۔ آؤ ویکھنا چاہنے ہیں کیڑی جماعت قرآن و حدیث والی ہے، کیڑی جماعت سامنے آئیڈیل قرآن نو رکھ دیئے، کیڑی جماعت سامنے آئیڈیل محمد دے فرمان نو رکھ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت
صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ دے نبی حاضر حضرت سبحان فرماندے نے اسی کتے جا رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا سبحان گل سن لو نا ذرا اے میرے صحابہ تسی بھی سن لو نا راوی حضرت سبحان نے فرمایا اللہ دے نبی الوداع کر رہے نے تے آپ نے فرمایا سردی دا موسم ہے سردی دا موسم ہے صحابہ تسی جانے تسی وضو بھی کرنا ہے تے نماز بھی پڑھنی ہے ظاہر وضو بھی کرنے تے سردی دے موسم دے اندر میرے صحابہ تسی دو کم کرے ہو اللہ دے نبی جی کیڑے دو کم فرمایا پگڑیاں تے مسا کر لیو تے جراباں تے مسا کر لیو جراباں تے مسا کر لیو پگڑی تے مسا کر لیو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا آؤ میرے بھائیوں توجہ فرمانا کیڑی جماعت سنت عمل کر دیئے آؤ ذرا دیکھو نا اللہ دے نبی نے فرمایا دو چیزاں قرآن و حدیث اور دیکھو آپ دی کیفیت نرمی چ ہوئے یا غصے چ ہوئے یا سختی چ ہوئے کسے بھی حالت دے اندر آقا علیہ السلام دا عمل امت واسطے بطور حجت ہے بہت سارے صحابہ آئے آکے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی تو آڈا ایک شاگرد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نام کی سی کسے نو پتہ نام کی سی حضرت ابو ہریرہ دا نام کی سی حضرت عبد الرحمن کی نام سی عبد الرحمن لیکن مشہور ابو ہریرہ تو ہوئے اللہ دے نبی جی ایک سوال لے کے آئے فرمایا کی سوال ہے جیڑی گل تواڈی زبان چو نکل دی ہے نا آقا ابو ہریرہ اوہی گل نوٹ کر لیندا ہے بندہ کدی غصے چ ہوندا ہے کدی بندہ خوشی چ ہوندا ہے کدی ایسے منہ الفاظ ایسے نکل جاندے نے غصے چ تے اینو کہو ہر گل نہ لکھیا کرے کیونکہ جدوں لکھی جانی ہے امت واسطے او حجت بن جانی ہے امت واسطے او عمل دی دلیل بن جانی ہے تے ہر گل نہ لکھیا کرے اللہ دے رسول نے بٹھا لیا میرے نبی نے فرمایا تسی آندے جے ابو ہریرہ ہر گل نہ لکھیا کرے میرے صحابہ میں نہیں روکنا آقا کیوں کدی غصہ ہوندہ ہے کدی کسی حالت اللہ دے نبی فرماندے نے میں اپنی مرضی نال کدی بولدا ہی نہیں پاویں میں غصے چ ہوواں تے پاویں میں خوشحالی چ ہوواں خوش طبی چ ہوواں صحابہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اے میرے صحابہ میں اللہ دی مرضی تو بغیر بولدا ہی نہیں جن جب ہریرہ کردہ صحیح کردہ ہے آؤ میرے بھائیو میرے نبی دی بات جیڑی ہے امت واسطے قابل حجت ہے قابل عمل ہے اللہ دے نبی دے دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ شریف سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ابو داود دے اندر جے توجہ فرمانا سرام ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے اللہ دے نبی نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ شریف فرمان دے نے اللہ دے نبی نے وضو
کی کیتا وضو کیتا نماز واسطے اللہ دے نبی نے وضو کیتا وضو کردیاں آقا علیہ السلام نے جراباں تے مسح کیتا آپ نے جتی تے مسح کیتا اور اے بھی گل یاد رکھنا حدیث دے اندر بات موجود ہے اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھا دیا جبریل آئے آنکھیں آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی تواڈی جتی نو گندگی لگی ہے جتی اتار دو نماز دی حالت دے اندر میرے نبی نے جتی اتار دیتی توجہ فرمانا ذرا ابو موسیٰ شریف فرمان دینے اللہ دے نبی نے جتی تے مسح کیتا آپ نے جراباں تے مسح کیتا آؤ میرے بھائیو توجہ فرمانا جڑا گروہ جراباں تے مسح کرنا جائز آندہ ہے جڑا گروہ جتی صاف ہوئے تے اتے مسح کر لوے نماز ہو جاندی ہے میرے آقا دا عمل ہے اوہی گروہ حق والا ہے اوہی صراط مستقیم تے کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ تے اس تے رسول دی اطاعت کرنی ہے آؤ میرے بھائیو میں دسنا چاہنا صراط مستقیم تے کون ہے کون جڑا صراط مستقیم تے حق والے لوگ کون نے ایویں چھوٹیاں گلاں تو ایک دوجے نو کافر ایک دوجے نو بے دین فلانے دی نہیں ہوندی فلانے دی ہوندی ہے فلانا جڑا ہے نا صحیح نہیں پڑھدا فلانا صحیح پڑھدا ہے میرے بھائیو توجہ فرمانا فرقہ کوئی بھی ہوئے جماعت کوئی بھی ہوئے جدا عمل قرآن و حدیث نل ملدا ہے او صراط مستقیم تے توجہ فرمانا ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر آمنہ دلال دی زندگی اسوہ حسنہ ہے جڑی جماعت جراباں تے مسح کر دیئے جڑا فرقہ جڑا گروہ جراباں تے مسح کرنے والے موزیاں تے مسح کرنے والے او حق دی جماعت ہے پگڑی تے مسح کرنا میرے نبی تو ثابت جراباں تے مسح کرنا میرے نبی تو ثابت توجہ فرمانا ذرا کیڑی جماعت حق والی ہے آقا علیہ السلام دا صحابی مؤذن مکہ ابو محذورہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے انہوں مؤذن مقرر فرمایا ہے اللہ دے نبی نے ابو محذورہ نو اذان سکھائی اذان میری مسجد بھی ہوندی ہے اذان تیری مسجد بھی ہوندی ہے اذان دوسرے فرقیاں بھی ہوندی ہے آؤ توجہ فرمانا کون ہے جدے ہاتھ اندر قرآن ہے کون ہے جدے ہاتھ اندر حدیث مصطفیٰ ہے کون جڑا قرآن تے عمل کرنے والا کون جڑا محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کرنے والا توجہ فرمانا حدیث دی کتاب ابو داود دے اندر بات موجود ہے آقا علیہ السلام دا مکہ دا مؤذن ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی اذان سکھا رہے نے آپ نے فرمایا ابو محذورہ تو اذان انج کیا کرنی ہے توجہ فرمانا اذان انج کیا کرنی ہے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اس تو بعد آہستہ کہنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، پھر کہنا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہ چار کلمے کہن دو بعد آپ نے فرمایا ابو محذورہ پھر کہنا اشہدو اللہ الہ، اونچی آواز نال کہنا ہے، پھر کہنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، پھر کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جنہوں اسی دوری اذان کہنے ہیں۔ دوری اذان ابو محذورہ اللہ دے نبی نے سکھائی، سونے کیوں؟ فرمایا شہادت دے چار کلمے نے اذان اندر، گواہی دے چار کلمے نے، اشہد اللہ الہ دو دفعہ بندہ کہندا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ یہ کہندا ہے۔ ابو محذورہ نوے مکے والے مسلمان ہوئے نے، انہاں نو گواہی ذرا چار دفعہ دیا کر، چار دفعہ، تاکہ عقیدہ توحید انہاں دے ذہن دے اندر بیٹھ جائے۔ اے اذان دوری اللہ دے نبی نے سکھائی اپنے مؤذن ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ ابو محذورہ نے بیت اللہ دے اندر مکے دے اندر اذان کی۔ آؤ میرے بھائیو ویکھنے اج دے دور اندر اہل حدیث دی مسجد چوں دوری اذان ہوندی ہے یا دیوبندیاں دی مسجد چوں ہوندی ہے یا اہل سنت جماعت دی مسجد چوں ہوندی ہے، غور کرنا اگر تانوں ملے گی اذان دوری تے ایک کوئی جماعت دی مسجد چوں ملے گی، ان اہل الحدیث اہل حدیث دی مسجد چوں دوری اذان ملے گی۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن نو سکھائی، آپ دا عمل آپ دی سنت صحابہ نے ادا کر کے دس دیتا، اسی سمجھیا اللہ دے نبی دی حدیث ہو گئی، اللہ دے نبی دا عمل ہو گیا، کیونکہ قرآن نے آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے چھے تے اللہ فرمان دے میرے پاک پیغمبر محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرو۔ آؤ میرے بھائیو دوری اذان چار دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، چار دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ اگر تو انو ملے گی تے مسلک اہل حدیث دی مسجد چو ملے گی۔ کیوں؟ اسی آنے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت اللہ رستے رسول دی۔ آؤ اگے چلو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن یا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال آنا اذان کہنا ارحنا بالصلاة، ارحنا بالصلاة، میں نماز پڑھا اللہ میرے دل نو سکون عطا فرما دیندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ دے نبی دی حدیث سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا عملو کرو جیڑا منو ویکھے آئے یا میں حکم دیتا ہے یا میرے خلفائے راشدین نے کیتا ہے۔ توجہ فرمانا، اذان شروع ہوئی، میں بھی مسلمان تم بھی مسلمان، اے اللہ دی ذات جان دی ہے کدی قبول ہے یا کدی نہیں۔ میں فتوہ نہیں لگاندا فلانے دی نہیں ہندی فلانے دی ہو جان دی ہے، نہ قبولیت دا سارٹیفکیٹ میرے کول، نہ تیرے سارٹیفکیٹ میرے ہاتھ اندر، نہ میرا سارٹیفکیٹ تیرے ہاتھ دے اندر۔ قبول کرنے والی اللہ دی ذات ہے۔ کیڑی ذات ہے؟
لیکن ایک بات ضرور ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قیامت میں ایسے بڑے لوگ ہون گے، عمل بڑے ہون گے، پر انہاں عملوں تے میں محمد دی مور نہیں ہوئے گی صلی اللہ او عمل قابل قبول ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ میں بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، تیری مسجد بھی میری مسجد بھی نماز دا ٹائم ہویا، تو بھی بھلایا میں بھی بھلایا، دیکھنے سنت دے مطابق کون بھلاندا ہے۔ اذان دا ٹائم ہویا تے میں طریقہ اختیار کیتا، سپیکر کھولیا تے پڑھ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سارے نالوں وڈا ہے۔ تم بھی آیا، تو پہلے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا میرے بھائیو کلمات غلط، بسم اللہ دا نام لینا غلط ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ طریقہ کلمات اچھے نے، طریقہ اچھا، طریقہ مصطفیٰ والا نہیں، اینو تے بدعت آندے نے۔ ہر وہ کام نیکی سمجھ کے کیتا جائے، کام اچھا بھی ہے چنگا نیکی سمجھ کے ثواب دی نیت نال کیتا جائے، لیکن او دا وجود اسلام چ نہ ہوئے انہوں بدعت کیا جاندہ ہے۔ تے میرے آقا ہر خطبے چ کہندے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکلو ضلالۃ فی النار، تے ہر گمراہی بندے نو جہنم چلا جائے گی۔ اذان شروع ہوئی، جنہ پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی حدیث ثابت، اذان تو پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث ثابت نہیں ہے۔ دوسرے میرے بھائی اٹھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام میں درود کیا جاندا ہے؟ اللہ دے نبی نال بلال زیادہ پیار کرنے والے، ابو محذورہ زیادہ پیار کرنے والے، ساڑھے نالوں زیادہ عبداللہ ابن ام مکتوم زیادہ پیار کرنے والے، میرے آقا علیہ السلام دے بیت اللہ دے اندر ابو محذورہ موزر، مسجد نبوی دے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم موزر، حضرت بلال موزر، انہاں تینہ موزنہ تو اذان تو پہلے درود ثابت، یہ ثابت نہیں، جنہ مرضی اچھا عمل ہوئے۔ میرے آقا دی مور، بولو مور، میں تو ایک دنیا دی مثال دینا، 1000 دا نوٹ ہے نا 500 دا، لے کے چلے جیئے، نوٹ بھی صحیح ہے، نوٹ بھی صحیح ہے، کاغذ بھی صحیح ہے، اتے تصویر بنی ہے بابے قائد اعظم دی، میرے بھائی جے منہ تے لیک وکھی ہوئے، لین لگی ہوئے وہ چل دا، حالاں تصویر بھی ہے، تصویر بھی ہے، لین لاتی وہ نہیں چل دا، تے جے تصویر ہی نہ ہوئے تے پھر چل جے گا۔ جس نوٹ تے بانی پاکستان دی تصویر نہیں، وہ نوٹ نہیں چل سکدا۔ جس عمل تے مصطفیٰ دی مور نہیں، وہ عمل چل سکتا ہے؟ آؤ میں حدیث سناواں، اذان ہوئے، اللہ دے نبی نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں مؤذن اذان کہے، اذا سمعتم المؤذن، او دی اذان صحیح طریقے نہ سنیا کرو، خاموش ہو کے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اذان سنو تے کی کہو، فَقُولُوا، تسی کہو مثل ما یقول، جن جو کہندہ ہے ان جنج کہو، اگے کیا کہ ثم پھر صلو، درود پڑھو، علیہ میرے تے، اذان ہو جاوے تے درود پھر، بولو درود پھر، اذان ہو جائے پھر کی کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ میں کہا نہیں میں پہلے پڑھنا ہے،
میرے نبی نے آکھیا اذان ہو جائے بعد چ پڑھنا ہے تے میں آکھیا نہیں پہلے پڑھنا ہے اذان تو پہلے پڑھنا ہے جے میں آکھیا میں بعد چ بھی پڑھ لواں پہلے بھی پڑھ لواں ایمانداری نہ دسو میرا عمل سنت دے مطابق ہو سکدا ہے میں پہلے بھی پڑھ لینا میرے نبی نے فرمایا میں بعد چ پڑھنا ہے میں بعد چ بھی پڑھاں گا لیکن پہلے بھی پڑھ لینا کیا یہ جائز ہے کیوں میرے نبی نے پہلے حکم دیتا آؤ ویکھیو کیڑا عقیدہ کیڑا فرقہ کیڑی جماعت بعد درود پڑھ دیئے کیڑی جماعت پہلے پڑھ دیئے اللہ دے نبی نے فرمایا صلو علیہ ایمانداری نہ گل دسنا چاہنا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے جیڑا مسئلہ کرانگا میں دلیل دین دا حقدار میرے بھائیو تسی پوچھن دے حقدار جے دلیل نل گل کرانگا مسئلے دے مطابق پوچھ سکدے جے آیا قرآن و حدیث دے اندر بات ہے کہ نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا مؤذن جس ویلے اذان کہے ادا انجون جواب دو ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھو نا جیڑا فرقہ جیڑی جماعت بعد اندر درود پڑھ دینے او حق تے نے جیڑے پہلے پڑھ دینے او حق تے ہو سکدے کیونکہ میرے نبی دا حکم باچے آؤ اگے چل دے جائیے آمینہ دلال جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے صحابی حضرت انس سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں تے اللہ دے نبی کی تے سفر تے جان لگ گئے حضرت انس فرمان دینے توجہ فرمانا ذرا حضرت انس فرمان دینے صحیح مسلم دی حدیث پیش کر رہے ہیں حضرت انس فرمان دینے ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا میں اللہ دے نبی دے نال نماز پڑھی ظہر دی تے اللہ دے نبی نے 4 رکعتاں پڑھیاں کنیاں سارے بولو کنیاں ظہر دیاں فرض 4 ہی نے نا 4 رکعتاں پڑھیاں انس فرمان دینے اسی سفر دے چل پے چل دیاں ذوالحلیفہ مقام تے پہنچے تے نماز عصر دا ٹائم ہو گیا کیڑی نماز دا عصر دا ٹائم ہو گیا حضرت انس فرمان دینے اللہ دے نبی نے حضرت انس فرمان دینے اللہ دے نبی نے عصر دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں کنیاں دوگانہ پڑھیا قصر پڑھی دوگانہ پڑھیا عصر دیاں فرض رکھنا کنیاں 4 تے اللہ دے نبی نے ذوالحلیفہ تے پہنچ کے کنیاں پڑھیاں 2 توجہ فرمانا اللہ دے نبی جی قصر نماز کیڑا فرقہ سدھا ہے کیڑی جماعت سدھی ہے کیڑے قرآن و حدیث دے مطابق عمل کر دینے کیڑے قرآن و حدیث دے مخالف چل دینے توجہ فرمانا ذرا میں بھائیوئے بر علم اللہ کہنا چاہنا کسے مولوی والنہ ویکھیا کرو کسے پیر امام والنہ ویکھیا کرو اللہ دے قرآن والمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والوے کھیا کرو آؤ نا توجہ فرمانا اللہ دے نبی کو پوچھنے اے تے ثابت ہو گیا اسی بھی من لیا قصر نماز ہے ساتھیاں نے بھی من لیا قصر نماز ہے بھائیاں نے بھی من لیا قصر نماز ہے دوگانہ نماز ہے ان اللہ دے نبی کو پوچھ لینے اللہ دے نبی جی 1 میل تے دوگانہ ہے یا 10 میل تے یا 50 میل تے یا 20 میل تے یا 15 میل تے کننا سفر ہوئے تے دوگانہ پڑے جائے گا آؤ مسلمان ویرو اپنے اپنے عمل قرآن و حدیث والے کے آؤ نا جدا عمل نبی دے نال مل گیا وہ بندہ سیدھے رستے تے ہوئے گا تے جدا نہ ملیا وہ سیدھا ہو سکدا آؤ ذرا اللہ دے نبی کو پوچھ لینے صحیح مسلم دے اندر اللہ دے رسول نو پوچھیا حضور اے دسو نا دوگانہ قصر نماز کنا سفر بندہ کرے آپ نے فرمایا 3 فرسخ کنے 3 فرسخ جدوں سفر ہو جائے پنڈ دی شہر دی حدود تو لے کے آپ نے فرمایا 3 فرسخ اے نہیں کہ شہر دے وچ بندے دا درمیان چ گھر ہوئے
تے او اپنے گھر تو ہی پمائش کرنا نہیں، جتوں شہر دی حد دے، اور حد زمین دی نہیں، حد آبادی دی، جتوں تک شہر ختم ہو جاندہ ہے اتوں تسی سفر ناپنا شروع کرنا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا 3 فرسخ، کنے 3 فرسخ۔ ان سانو یہ نہیں پتا فرسخ کنوں آندے نے میرے بھائیو، 1 فرسخ 3 میل دا، کنے دا 3 فرسخ کنے ہو گئے، کنے میل 9 میل۔ اینا دے کلومیٹر بنا لو تے تقریباً 12-13 کلومیٹر، کیونکہ میل وڈا ہوندہ ہے کلومیٹر چھوٹا ہے، تقریباً 12-13 کلومیٹر بعد دگانا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث بیان کیتی ہے، آمینہ دلال جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ 3 فرسخ 12-14 کلومیٹر تو بعد آؤ میرے بھائیو، کیڑی جماعت ہے جیڑی 15 کلومیٹر 14 کلومیٹر تو بعد دگانا پڑ دیئے، آؤ نا کیڑی جماعت حق والی ہے، آپ بھی فیصلہ کر لینا تسی، کیڑی جماعت ہے جیڑی 15 کلومیٹر تے 14 کلومیٹر تے دگانا پڑ دیئے، کیڑی جماعت ہے جڑی نہیں پڑھ دی، پتہ لگ جائے گا حق والا کون ہے، سدھے رستے تے کون ہے۔ اگر تو انو ملن گے او انہا اہل الحدیث ملن گے، اہل حدیث ملن گے، 14 کلومیٹر تو بعد دگانا نماز پڑھنی چاہی دیئے۔ آمینہ دی لال دے صحابت ہے، اور یہ بھی گل یاد رکھو، اماں جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مسئلہ آیا، ایک سفر تے صحابہ جا رہے نے تے کئیاں نے آکھیا بھی اسی نماز قصر پڑھنی تے کئیاں آکھیا اسی پوری پڑھنی ہے، کئیاں نے آکھیا کیڑا کوئی خطرہ ہے، کیڑا جنگ جاں اور امن طریقے نال اسی بیٹھے ہیں، تے کئیاں نے پوری پڑھی تے کئیاں نے دگانا پڑھیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول مسئلہ پوچھن واسطے گئے تو آپ نے فرمایا جنہ نے دگانا پڑھیا اللہ نے انہوں نے زیادہ اجر عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک انہوں نے فرض دی ادائیگی کی تھی، دوسرا اللہ نے جڑی گنجائش دیتی رخصت دیتی اس نو قبول کیتا، ہوئی انہوں دی بھی جنہ نے پوری پڑھی ہے، لیکن زیادہ ثواب کنوں ملیا جنہ سنت عمل کیتا دگانا پڑیا، جتے اسلام لچک دے وے اس لچک نو قبول کرنا چاہی دے، جتے نرمی ہوئے قبول کرنا چاہی دے۔ آؤ میرے آقا نے دس دیتا جیڑی جماعت 12-13 کلومیٹر تو بعد دگانا پڑ دیئے، ہاذا صراطی مستقیمہ، او جماعت سدھے رستے دے۔ آؤ میرے بھائیو، آمینہ دلال جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے ایک دن صحابہ نو جمع کیتا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج ایک بندہ بڑا ہی نیک بندہ فوت ہو گیا ہے، بڑا ہی اچھا بندہ فوت ہو گیا ہے، بڑا رحم دل والا بندہ فوت ہو گیا ہے، اے میرے صحابہ بڑا ہی نیک بندہ فوت ہو گیا ہے، آؤ سارے صحابہ جمع ہو جاؤ۔ اللہ دے نبی جی جمع ہو کے کی کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سی جنازہ پڑھنا ہے، اسی بولو اسی بندہ بڑا نیک فوت ہو گیا، اللہ دے نبی جی میت نظر نہیں ہوندی جنازہ کدہ پڑھنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ آقا جی میت نظر نہیں ہوندی جنازہ کدہ پڑھنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حبشہ دا بادشاہ نجاشی بادشاہ، بڑا ہی رحم دل بادشاہ، بڑا مومن بادشاہ، حبشہ دا بادشاہ آج فوت ہو گیا، یعنی آج منو خبر ملی ہے حبشہ کتھے تے مدینہ۔ فرمایا نیک بندہ، سارے صحابہ کٹھے ہو، اللہ دے نبی نے جمع کیتا، جمع کر کے میت سامنے نہیں، میت سامنے نہیں، آپ نے صحابہ دیاں صفحہ بنوائیاں، صحابہ کہتے سی صفحہ بنائیاں،
اللہ دے رسول نے نجاشی بادشاہ دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ آؤ دیکھو کیڑی جماعت ہے جیڑی اس چیز دی قائل ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا سنت ہو سکتا ہے، کیڑی جماعت ہے جیڑی مخالفت کر دیئے کہیں دیئے نہیں ہندہ۔ اندازہ خود ہی لگا لالا، انصاف خود ہی کر لینا، حق والی جماعت کیڑی ہے۔ اللہ دے نبی دا ایک عمل، آپ دی ایک حرکت، آپ دا ایک لفظ امت واسطے حجت ہے۔ اللہ دے رسول نے جنازہ پڑھایا، اسی غیبانہ نماز جنازہ دے قائلہ، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ دے نبی دی زندگی ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ دوسرا قرآن نے آکھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جڑا چیز مصطفیٰ دے دن پکڑ لو، جس چیز تو منع کر دیں رک جاؤ، اپنی مرضی کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزاں قرآن و حدیث چھڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں تے عمل کر دے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آؤ میرے بھائیو توجہ فرمانا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل پیش کر رہے ہیں۔ کیڑی جماعت نبی دے عمل دے نال اپنا عمل میچ کر دیئے، کیڑی جماعت اپنی مرضی کر دیئے۔ توجہ فرمانا، توجہ۔ آقا علیہ السلام دے صحابی، آپ دے جانسار، آپ دے وفادار، آپ دے پیارے لاڈلے صحابی حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام دے پیار تے محبت برے صحابی، آپ دے ہوروی صحابہ بڑی پیار والے، بڑی محبت والے۔ آقا علیہ السلام دے صحابی نماز پڑھ رہے نے، میرے نبی نماز پڑھا رہے نے، صحابہ نماز پڑھ رہے نے، نماز ہو رہی ہے، نماز جماعت دے نال ہو رہی ہے۔ ایک صحابی لمبا سفر کر کے آیا، ایک گل کی دوں دیئے، میرے آقا علیہ السلام مدینے دے اندر تشریف فرمانے، میرے نبی اس گل تو بعد 4 مہینے زندہ رہے، اس تو زیادہ زندہ نہیں رہے، یعنی آپ دی وفاتوں 4 مہینے پہلے دی گل ہے۔ اے صحابی رسول آیا، انہیں کی ویکھیا سردی دا موسم ہے، صحابہ نے چادرہ اتے لئیاں نے، کپڑے اتے لئے ہوئے نے۔ آؤ میرے بھائیو دعوت دینا چاہنا، قرآن و حدیث وال آ جاؤ، اتے چادرہ لئیاں نے۔ اے صحابی مسجد دے اندر پہنچے تے صحابہ جماعت نہ نماز پڑھ رہے نے، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو اعلیٰ امام کوئی نہیں، اس تو اعلیٰ رہبر کوئی نہیں، آپ تو اعلیٰ پیر مرشد کوئی نہیں، آپ تو اعلیٰ عظیم انسان کوئی نہیں، آپ تو اعلیٰ اچھا وقار والا کوئی نہیں، آپ تو اعلیٰ اچھا کردار والا کوئی نہیں۔ صحابہ نماز پڑھ رہے نے، اے صحابی آیا، اے سردی دا موسم، چادرہ اتے لئی آنے، صحابی کی کہندہ ہے، اللہ دے نبی رکوع اندر جان دے، رکوع تو جس ویلے سر اٹھان دے تے آپ فرمان دے سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ دے نبی جس ویلے کلمے کہندے سمی اللہ لمن حمدہ، اس صحابی کہندے نے رفع یدیہ، صحابہ اپنے ہتھانو تانو کر دے، حزو من کبیہ، اپنے کندیاں تک کر دے، جدوں رکوع اندر جان دے اپنے ہتھانو اٹھان دے، رکوع تو جدوں آقا اٹھ دے آپ فرمان دے سمی اللہ لمن حمدہ۔ اس صحابی کہندہ ہے میں وینا پیاواں چادراں چو ہاتھ بار کڑ کے، اس صحابہ رفع یدیہ، اگر یہ حدیث دے الفاظ نہ ہون آج تو بعد ممبر تے کھڑا ہونا چھڑ دے وانگا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس صحابی کہندہ ہے میں ویکھیا رفع یدیہ، اللہ دے نبی دے
صحابہ ہاتھ اپنے تاں اٹھان دے حزو من کبئی ہے اپنے کندیاں تک ہاتھ اٹھان دے جدوں رکوع تو اٹھ دے آؤ میرے بھائیو دعوت فکر ہے جیڑی جماعت رکوع تو اٹھن لگیا اپنے ہاتھ کندیاں تک اٹھان دیے ہاذا صراطی مستقیما او جماعت سدھے رستے تے آئے او نبی دے عمل نو اپنا عمل سمجھ دے نے یعنی صحابہ اکرام رفع الیدین کر دے اس صحابی دی روایت حدیث دے اندر موجود ہے آؤ اگے چلو نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جس ویلے دوسری رکعتوں کھڑے ہوندے دوسری رکعت پوری ہو جاندی تیسری رکعت یعنی شروع ہون تو پہلے سجدے تو آپ دے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے رفع یدئی ہے اپنے ہاتھ اٹھائے حزو من کبئی ہے اپنے کندیاں دے برابر ہاتھ اٹھائے میں پیچھوں جو وینا پیاں جس طرح پیغمبر نماز پڑھا رہے نے کون نماز پڑھا رہے آمینہ دے لال جناب محمد پھر میں تے کہنا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی کئیاں نے کوئی پیر پھڑیا کئیاں نے کوئی پھڑیا کئیاں نے کوئی پیر پھڑیا اسی رہبر پیر مرشد او پھڑیا جدے ورگا رب نے کائنات اندر بنایا ہی کوئی نہیں قیامت تک نہ رب نے بنانا ہے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں اوراں پران جان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بڑھان دی ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا لوڑ نہیں رہن دیتی اوراں پران جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی کون پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا توجہ فرمانا توجہ حدیث دا ذمہ دار حوالے دا ذمہ دار اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو ابو داود دے اندر حدیث موجود ہے حدیث دی کتاب سیاستہ دی کتاب اللہ دے نبی نے فرمایا لا صلاۃ او دی کوئی نماز نہیں لا صلاۃ او دی کوئی نماز نہیں لمن لم یقرأ جنہیں نہ پڑھیا کی بفاتحۃ الکتاب جنہیں نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی او دی نماز او دی کوئی نماز نہیں ابو داود دی حدیث ہے آپ نے فرمایا فاہی خدا تین دفعہ کیا فاہی خداج جن نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی میرے نبی نے فرمایا او دی نماز انجے جس طرح خداج ہوندا ہے سونے خداج کی ہے میرے نبی نے فرمایا ایک اونٹنی حمل والی اونٹنی 5-4 مہینے دا بچہ سٹ دے او کسے کم انہوں خداج آکھیا جاندہ ہے پیدائش تو پہلے بچہ ضائع جانور کر دے نہ او دی کھل کم دی تے نہ او دی جان رہندی آپ نے فرمایا او دی نماز انج دیئے او دی نماز جان ہی کوئی نہیں او دی نماز قابل قبول ہی کوئی نہیں جڑا سورۃ فاتحہ آؤ دیکھنے کیڑا مسلک ہے جڑا سورۃ فاتحہ پڑھدا ہے کون ہے جڑا سنت دے مطابق عمل کردا ہے کون ہے جڑا نبی دی حدیث نو سینے نہ لاندا ہے آؤ توجہ فرمانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ فرمانا میرے نبی نے فرمایا میں آج یہ حدیث پڑھدا پیا سی اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جدوں گھر والیاں عورتاں مسجد جان دے اندر اجازت اجازت منگن یعنی تواڈیاں بیبیاں مسجد جان چی اجازت منگن نماز پڑھن دی اجازت منگن جمعہ پڑھن دی اجازت منگن مسجد اندر جان دیاں عورتاں گھر والیاں اجازت منگن میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسی روکنا میرے آقا نے کی فرمایا تسی روکنا
تسی روکنا نہیں، انہاں نو مسجد دے اندر آن دیو، نماز پڑھن دیو، جمعہ پڑھن دیو، انہاں نو مسجد دے اندر آن دیو۔ آؤ میرے بھائیو، میرے نبی دی حدیث ہے، کیڑا مسلک ہے جڑا عورتاں نو مسجد اندر آن دی دعوت دیندا ہے، کیڑا مسلک ہے جڑا روکدا ہے، جڑا دعوت دیندا ہے ھذا صراطی مستقیما، اے سیدھے رستے تے مسلک ہے۔ کوئی بھی ہووے جنہاں دیاں مسجداں دے اندر عورتاں نمازاں پڑھن ہوندی ہے، عورتاں جمعہ پڑھنا ہوندیاں نے، ھذا صراطی مستقیما، سیدھا رستہ انہاں لوگاں دا ہے۔ آؤ توجہ فرمانا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میریو بیٹیو بہنوں، اے میریو بیٹیو بہنوں، اللہ دے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، عید دا ٹائم ہو جائے، کیڑا ٹائم؟ سارے بولو کیڑا؟ عید دا نماز دا ٹائم ہو جائے، دعوت فکر عید دی نماز دا ٹائم ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا بیبیوں تسی بھی عیدگاہ آنا ہے، عیدگاہ تسی بھی، عورتوں تسی بھی عیدگاہ آنا ہے، مردان دی جماعت دے نال شامل ہونا ہے، مردان دی جماعت دے نال، بولو بولو، مردان دی جماعت دے نال شامل ہونا ہے۔ اللہ دے نبی جی کچھ بیٹیاں ماں بہن ایسیاں نے مخصوص ایام اندر نماز معاف ہے، اللہ دے نبی او آن یا نہ آن، میرے نبی نے فرمایا او بھی آن، حدیث دا ذمہ دار حدیث گل نہ ہوئے چور دی سزا، میرے نبی نے فرمایا جنہاں نماز نہیں پڑھنی او بھی آن۔ اللہ دے نبی اس حالت اندر نماز معاف ہے، آپ نے فرمایا وہ جماعت شامل نہ ہون، وہ پیچھے بیٹھ جان نماز نہ پڑھن، کیونکہ اللہ نے رخصت دیتی ہے، لیکن عیدگاہ او بھی آن۔ اللہ دے نبی جی ایسی بی بی ایسی بیٹی کوئی وڈی چادر نہ ہوئے، پردے واسطے کپڑا نہ ہوئے، انہوں رخصت ہے، آپ نے فرمایا ادھاری چادر مانگ لوے او بھی آوے، حدیث سے آپ نے فرمایا ادھاری چادر مانگ لوے او بھی آوے، جنہیں نماز نہیں پڑھنی او بھی آوے، مردان دی جماعت اندر وہ شامل ہون گیا جنہیں نماز پڑھنی ہے، تے آقا باقی فرمایا جنہ نماز نہیں پڑھنی مردان دی دعا اندر شامل او بھی ہون گیا، دعا اندر شامل او بھی ہون گیا۔ آؤ میرے بھائیو تمہیں اپنا مسلک لے کے آ، ممی لے کے آؤ نا، کنہ دی مسجد اعلان ہوندا ہے کہ عید دی نماز عورتاں مسجد دے اندر یعنی عیدگاہ اندر مردان دے نال پڑھن گیا، کنہ دی مسجد اندر اعلان ہوندا ہے الگ جماعت ہوئے گی۔ آؤ میرے بھائیو پوچھو اپنے مولوی کولوں، پوچھو ذرا مسئلہ مولوی کرو، اللہ دے نبی دی زندگی دے اندر 23 سالہ نبوت والی زندگی اندر، ابو بکر صدیق دی زندگی اندر، عمر فاروق دی زندگی اندر، عثمان غنی دی زندگی اندر، علی المرتضیٰ دی زندگی اندر، خلفائے راشدین دی زندگی اندر ایک دفعہ بھی عورتاں نے دی جماعت کروائی ہوئے، ایک دفعہ دکھا دیو میں من جوانگا۔ آؤ میرے بھائیو اللہ دے نبی نے فرمایا مردان نال شامل ہونا ہے، مردان نال کیڑا مسئلہ کہ جڑا عورتانو عید دی نماز مردانہ شامل کردہ کیڑا ہے؟ ان اہل الحدیث بے شک اہل حدیث شامل کر دینے، جڑے آندے نے الگ جماعت ہوئے گی، یہ سنت عمل میرے نبی نے نہیں کروائی، ابو بکر نے نہیں کروائی، عمر نے نہیں کروائی، عثمان نے نہیں کروائی، علی المرتضیٰ نے نہیں کروائی۔ آؤ میرے بھائیو آخری بات ختم کراں، امام کائنات جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ شہید بھی ہندے، صحابہ فوت بھی ہندے، اللہ دے رسول نے جنازے پڑھائے نے کہ نہیں؟ بولو سارے پڑھائے نے نا صحابہ دے جنازہ اسی بھی پڑھانے ہیں، اللہ دے رسول نے بھی پڑھائے، جنازہ ختم ہوندہ ہے، مولوی صاحب جنازہ پڑھاندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھر جاندی ہے نا،
تے جنازے تو بعد مول صاحب کی کردے نے؟ ہاتھ چکو دعا کری، کردے نے کہ نہیں؟ آؤ ہن اس عمل نو اللہ دے رسول وال لے کے جائیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پڑھائے، اپنے بیٹے ابراہیم دا پڑھایا، اور صحابہ دے پڑھائے۔ جنازے تو بعد میت کول ہووے دعا اللہ دے نبی تو ثابت یہ ہے، کسے نو تے دکھا دیو سانو بھی، ثابت نہیں ہے۔ اللہ دے نبی دفنان دے، دفنان تو بعد قبر تے کھڑے ہو کے آپ لمبی دعا کر دے، لمبی دعا کر دے۔ کنی لمبی؟ ایک صحابی فوت ہون لگے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالی۔ غالباً صحابی نے اپنے بیٹے نو کہندے نے پتر جدوں میں فوت ہو جاواں میری قبر تے کھڑے ہو کے اینی لمبی دعا کری، اینی لمبی دعا کری۔ کنی لمبی؟ جویں ایک اونٹ ذبح کیتا جاندا ہے، اس تو بعد دی کھال اتاری جاندی ہے، اس تو بعد دا گوشت بنایا جاندا ہے، اس تو بعد انہوں تقسیم کیتا جاندا ہے، جنہ ٹائم تے لگدا ہے اینی لمبی دعا کری۔ آؤ میرے بھائیو، قبر تے کھڑے ہو کے ساری رات دن دعا کرو، اسی اس نو سنت سمجھاں گے۔ تے جڑا بندہ جنازے تو بعد اوتھے میت پئیے ہاتھ چوک کے دعا کرو، 10 واری کولو اللہ، 12 واری فلانا فلانا، فاتحہ 50 واری، اے اللہ دے رسول تو ثابت۔ آنا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سدھا رستہ ھذا صراطی مستقیما۔ جدا عمل قرآن و حدیث نال ملدا ہے او حق تے جماعت ہے، جدا عمل قرآن و حدیث نال نہیں ملدا او جماعت حق تے ہو سکدی نہیں ہو سکدی۔ آؤ نہ کسے بھی اہل حدیث نے جنازے تو فوراً بعد دعا نہیں کیتی، نہ سیدھے سی قائلاں ہاں میت نو دفناؤ، دفنا کے جدوں اسی کھڑے ہونے ہیں نا ادو لمبیاں دعاواں کریا کرو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اپنے پراواں سے دعا کرو، ہن او دا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہن او دا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اوتے کھڑے ہو کے پاویں 2 گھنٹے دعا کری جاؤ، ہاں جتھے اللہ دے نبی تو ثابت نہیں اسی اجازت دے سکدے نہ اسی کر سکنے ہیں۔ اس واسطے دعوت فکر دینا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے نہ ڈالو۔ جڑا قرآن عمل دسے، قرآن حکم کرے، اللہ دے نبی دا فرمان ملدا ہوئے، اللہ دے نبی دا فرمان ہوئے، اگر اتے عمل کر لو گے لڑائیاں ختم ہو جان گیاں، فرقہ واریت ختم ہو جائے گا، دشمنیاں ختم ہو جان گیاں۔ جدو لامبے ادھر ادھر جاواں گے تے لڑائیاں ختم ہو سکدیاں۔ اللہ قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔